ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سانس ولا پہ نہیں توڑنا چاہیے، ولیکن پہ توڑنا چاہیے. بہرحال یہ جو آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں 2-3 سبق سے، اس کا ترجمہ اور ولا پہ نہیں ولیکن کہہ کے توڑنا چاہیے، کیونکہ ولیکن نہ ایک الگ پورا لفظ ہے، ولا الگ ایک لفظ حرف ہے، ولیکن نہ ایک الگ کلمہ ہے. تو ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کا شان نزول ابھی تک بیان کیا جا رہا ہے. کیسی آواز آ رہی ہے؟ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جواب دیا کہ بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئے اور آپ نے اس کی عملاً تصدیق کر دی. اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ واقعتاً میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے. اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو آپ میری بات مان لیں گے. واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال سوائے اس کے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلط بات سن کر فرمائی تھی فصبر جمیل. چنانچہ اس کے بعد بھی سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی امی عائشہ کی برات کے بارے میں. تو ان کی والدہ نے کہا حضور کا شکر ادا کرو. بہرحال مقام ناز تھا، حضور نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، ان کا کیوں شکر ادا کروں. بہرحال یہ تو امی عائشہ کا مقام ناز تھا جو پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. امی عائشہ کی چند خصوصیات یہ تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امین ایک ریشمی کپڑے میں خود فرماتی ہیں کہ میری تصویر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے. یہ روایت کی تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل امین اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر تشریف لائے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے امی عائشہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں. جتنی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں تو کوئی کنواری نہیں، صرف یہ اکیلی کنواری تھی جن سے حضور نے شادی. تیسری خصوصیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ بیت عائشہ ہی میں آپ مدفون ہوئے. پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لحاف میں ہوتے تھے. دوسری کسی بیوی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے.
جو امی عائشہ کو حاصل ہے۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی برات نازل ہوئی، اور ساتویں خصوصیت یہ کہ وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت صدیق اکبر کی، اور صدیقہ ہیں۔ اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزق کریم کا اللہ نے وعدہ کیا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ کی جو فقیہانہ اور عالمانہ اور فاضلانہ جو تقریر آپ نے کی، جو دیکھ کر حضرت موسیٰ ابن طلحہ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا۔ جی السلام علیکم، کلاس چل رہا تھا، بتاؤ خیریت؟ آج ختم ہو گئی ہے؟ اچھا، 10 دن کھا لیا ہے؟ اب تو وہ کلونازیپام کے علاوہ وہ دوا لے لو، صرف ایسیٹولاپرام ہو خالی اس میں، بس 10 ملی گرام، اور کلونازیپام جو 0.25 تھا وہ بھی نہیں چلے گی، صرف ایسیٹولاپرام 10 ملی گرام کی یہ کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، تو اس کی مختصر ان آیتوں کی تفسیر یہی ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ افک کے لغوی معنی ہے پلٹ دینے کی، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا دینا، اور عصبہ کے معنی آتے ہیں جماعت کے، جو 10 اور 40 کے درمیان لوگ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک جماعت نے اس کو تہمت لگائی اور سچ کو جھوٹ میں بدل دیا۔ منکم یعنی مومنین میں سے بھی تھے کچھ لوگ، یعنی مسلمانوں میں 2 مرد، حضرت حسان اور مصطح، اور ایک عورت حاملہ کے نام سے، جبکہ یہ دونوں حضرت حسان اور حضرت مصطح دونوں جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ منافقوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ نے ان کی مغفرت کا بھی اعلان فرما دیا، اور جنگ بدر میں شہید ہوئے، درجات اور بلند ہوئے۔ حالانکہ ان دونوں پہ حد قذف جاری ہوئی، 80 کوڑے لگائے گئے، لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی حضرت حسان اور حضرت مصطح کو برا کہتا تھا تو آپ سختی سے منع کرتی تھی، ان کی تعظیم کرو، وہ شہدائے بدر میں سے ہیں۔ لا تحسبوه شرا لکم، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقہ عائشہ اور صفوان، یعنی جو اپنی اونٹنی پر لے کر کے آئے تھے، تمام مومنین کو ہے جن کو اس افواہ کی اشاعت سے صدمہ پہنچا۔ ظاہر ہے حضرت صفوان کو اس میں ملوث کیا گیا امی عائشہ کے ساتھ، پھر حضور بھی بہت صدمے میں تھے، امی عائشہ تو تھی بھی۔ تو لا تحسبوه شرا لکم، اللہ فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ اس کو تم گمان یہ مت کرو کہ برا ہے۔ ان کی وعید جو لوگ اس افواہ میں پڑے تھے اللہ نے نازل فرما دی، جو قیامت تک قرآن میں پڑھی جائے گی۔
آگے لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، یعنی جن لوگوں نے اس بہتان میں جتنا حصہ لیا اسی قدر اس کا گناہ لکھا گیا، اور اسی تناسب سے اللہ نے تین مسلمانوں کی جو مغفرت کر دی وہ تو بری ہو گئے، لیکن جن لوگوں نے اور حصہ لیا اور توبہ نہیں کی تو اسی حساب سے جتنی مقدار میں وہ لوگ بہتان میں حصہ لے چکے تھے اس کے عذاب کے مستحق۔ جس نے یہ خبر گڑھی اسے اور زیادہ سخت عذاب ہوگا، جس نے خبر سن کر تائید کی اسے اس سے کم عذاب ہوگا، جس نے سن کر سکوت کیا لیکن اس کو صحیح سمجھا تو اس کو اس سے کم عذاب ہوگا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کبر کے معنی کاف پر زیر کے معنی ہیں بڑے کے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جس نے اس تہمت میں بڑا کام کیا، یعنی اس کو گڑھا اور اس کو آگے بڑھایا، چلتا کیا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور اس سے مراد عبداللہ ابن ابی مردود منافق، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس تہمت کی خبر سنی تھی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے بارے میں، یعنی اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا ہوا سری جھوٹ ہے۔ ظاہر ہے اس آیت میں کئی چیزیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ بِأَنفُسِهِمْ کے لفظ سے قرآن کریم نے یہ اشارہ کر دیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو بدنام و رسوا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی کو رسوا کرتا ہے۔ بِأَنفُسِهِمْ جیسے لا تلمزوا انفسکم، اب آپس میں ایک دوسرے سے الزام تراشی مت کرو، گویا کہ الزام لگانا خود اپنے اوپر الزام لگانا ہے۔ اسی طریقے سے لا تقتلوا انفسکم، اس میں بھی قتل کرنا ایک دوسرے کے لیے خود بھی اپنے کو قتل کر رہا ہے۔ تو اس طریقے کی الزام تراشی میں مومنین جو شامل ہوئے تھے بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، جب سنا ان لوگوں نے تو مومنین اور مومنات نے کیوں نہیں گمان کر لیا کہ اس میں بہتری ہے، اور یہ کہہ دیا ہوتا کہ یہ افک مبین ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس آیت کے آخری جملے میں وقالوا ھذا افک مبین، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تقاضا ایمان کا یہ تھا کہ مسلمان اس خبر کو سنتے ہی کہہ دیتے، برملا کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا ہوا سری جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کیوں کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم یا کسی دلیل شرعی سے نہ ہو جائے اس وقت اس کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے، بلا کسی دلیل کے عیب اور گناہ کی بات اس کی طرف منسوخ کرنے کو شریعت نے جھوٹ قرار دیا۔ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، یعنی ایسی خبر مشہور کرنے والوں کے بارے میں مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ان کی بات کو چلتا کرنے کے بجائے ان سے مطالبہ کرتے دلیل کا اور گواہوں کا، کیونکہ تہمت زنا کی ہے، معاملے میں دلیل شرعی میں 4 گواہ ہونے چاہیے، بغیر 4 گواہ کے یہ دلیل قائم نہیں ہوگی۔
ان سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر 4 گواہ پیش کرو، نہیں تو زبان اپنی بند کرو۔ جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کا حکم یہی ہے نا، جب 4 گواہ نہ ہو تو واقعہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو بیان نہ کرو۔ کسی شخص نے واقعی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے اگر دیکھ لیا، لیکن وہ اکیلا ہے، 4 گواہ نہیں ہے، کیونکہ عزت و ناموس کے لیے شریعت بہت محتاط ہے۔ من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپایا۔ تو یہاں کسی کے گناہ کا اظہار کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اسی لیے شریعت نے کہا کہ ایسے گناہ کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں، بھلے ہی اس نے واقعتاً وہ جرم کرتے ہوئے دیکھا ہو، بغیر 4 گواہوں کے اس کو بیان نہ کرے، خاموش ہے۔ وہ قانون اور حکمن جھوٹا قرار پا کر سزا کا مستحق ہے، اسے اس پر حد قذف لاگو ہے۔ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ کوئی کام فضول نہ کرے، جس کا کوئی فائدہ نتیجہ نہ ہو، خاص طور سے ایسا کام جس میں دوسرے مسلمان پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو، تو مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی عیب و گناہ کی شہادت اس نیت سے دے سکتا ہے کہ جرم و گناہ کا انسداد ضروری ہے۔ رسوا کرنا اور ایذا دینا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور پھر انسداد کے لیے 4 گواہ ضروری ہے۔ تو جب 4 گواہ نہیں ہے تو رسوا کرنا اور ایذا دینا مقصد ہوا، ایسے میں یہ بھی ایک گناہ کا مستحق، عذاب کا مستحق۔ اور ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے حسن ظن رکھنے کی ہدایت ہے۔ بے دلیل باتوں کی تردید کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اگر گواہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کو رد کرنا واجب ہے، اس پر کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سوال یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سنتے ہی غلط ہونے پر یقین کیوں نہیں فرمایا، اور اس خبر کی تردید کیوں نہیں کر دی، اور 1 مہینے تک تردد کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو توبہ کر لینا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حسن ظن رکھنے کا جو حکم ہے وہ اس تردد کے منافی نہیں ہے۔ آپ کا حسن ظن تو تھا لیکن تردد میں تھے، تردد الگ چیز ہے اور حسن ظن الگ چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تردد پیش آیا کیونکہ آپ نے اس خبر کی نہ تصدیق فرمائی اور نہ اس کے تقاضے پر کوئی عمل فرمایا، اور نہ اس کے چرچے کو پسند فرمایا۔ صحابہ کرام کے مجمع میں یہی فرمایا کہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، کہ میں اپنے اہل میں سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں جانتا۔ بخاری شریف کی روایت۔ معلوم ہوا کہ اس معاملے میں حد قذف کی سزا جاری کی گئی اور 2 آیتوں میں ان پر عتاب کیا گیا۔ انہوں نے اس خبر کے تقاضے پر عمل کیا، اس کا چرچا کیا اور پھیلایا۔ وہ نزول آیت سے پہلے بھی ناجائز اور موجب سزا، کسی جرم کی اشاعت کرنا، کسی کے عیب کا پرچار کرنا، کسی کو ذلیل کرنا اور ایذا پہنچانا، اس کے گناہوں کو جو ہے سر عام بازار میں اس کی اشاعت کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔
تو یہ تو خیر آیت نازل ہو گئی حد قذف کی، اور عفق کی آیت نازل ہو گئی، برات کی آیت نازل ہو گئی۔ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے بھی وہ سزا کے مستحق تھے، کیونکہ انہوں نے ایسی چرچائیں شروع کر دی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مومنین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو غلطی سے اس تہمت میں کسی طرح کی شرکت کر بیٹھے اور توبہ کر لی، اور بعض پر تردد کے معنی آتے ہیں کنفیوژن، بار بار لوٹ کر کے کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، ذہنی کشمکش میں پھنسنا پڑنا، اسی کو کہتے ہیں تردد۔ ہم تو سارے بڑے تردد میں پڑ گئے، کیا کریں، یہ کرے کہ وہ کرے، یہ کرے کہ وہ کرے، اسی کو کہتے ہیں تردد، کشمکش، رد سے کبھی ادھر لوٹے کبھی ادھر لوٹے، کبھی ادھر آئے کبھی ادھر آئے، پلس مائنس میں آدمی ہر دم پلس مائنس میں چلا جائے۔ تو یہ آیت مومین کے بارے میں نازل ہوئی جو غلطی سے اس تہمت میں کسی قسم کی شرکت کر بیٹھے، پھر توبہ کر لی، اور بعض پر سزا بھی جاری ہوئی۔ ان سب کو اس آیت نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو جرم تم سے سرزد ہوا وہ یقینی طور پہ بہت بڑا جرم تھا، اس پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا جیسے پچھلی قوموں کے مجرموں پر آیا، اور آخرت میں بھی اس پر عذاب شدید ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ مومنین کے ساتھ فضل و کرم اور رحمت کا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے یہ عذاب ان مومنین سے ٹل گئے۔ دنیا میں اللہ کے فضل اور رحمت کے مظاہر ہوئے، اول اسلام اور ایمان کی توفیق بخشی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، اور پھر غزوہ بدر میں شہید بھی ہو گئے۔ اس تلقونہ بألسنتکم، تلقا کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے بات پوچھنے اور نقل کرنے۔